अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों और तमाम व्यूअर्स, काशिफ महमूद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड दिस इज़ इंग्लिश टाइम वंस अगेन। यू आर वाचिंग ELC चैनल। दिस इज़ आवर थर्ड एपिसोड। वी बीन स्टडिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब इस तीसरी एपिसोड में इंशाल्लाह हमने जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की लास्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, दैट वाज अबाउट प्लान्ड फ्यूचर। हम प्लान्ड फ्यूचर में मज़ीद प्लान्ड फ्यूचर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इट्स नॉट ऑल एवरीथिंग अबाउट प्लान्ड फ्यूचर, इसके अलावा भी कुछ और भी हो सकता है। कोई टेंस वगैरह की कोई हेडिंग नहीं। वी आर गोइंग टू लर्न द यूज़ ऑफ गोइंग टू। इसके साथ हमें फर्स्ट वर्ब गोइंग टू कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। गोइंग टू हम प्लान्ड फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्लान्ड फ्यूचर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने आपको एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बताया था, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्लस फ्यूचर टाइम। होता वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है, लेकिन उसमें हम फ्यूचर टाइम ऐड कर देते हैं और वो प्लान्ड फ्यूचर बन जाता है। प्लान्ड फ्यूचर मीन्स कि हमने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर ली है। मैं थोड़ा सा आपको रिकैपिचुलेट करता जाऊं ताकि आपको समझ आ जाए कि प्लान्ड फ्यूचर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मरी जाने की तैयारी कर ली है, तकरीबन आपके कपड़े रेडी हैं या जो भी प्लानिंग आपकी है वो आपने रेडी कर ली है। तो अचानक से आपके घर मेहमान आ जाते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं कि हम तो कल मरी जा रहे हैं। देखिए, ये वाला सेंटेंस मैंने इस्तेमाल किया है, हम कल मरी जा रहे हैं। ये तो प्लानिंग आपकी है, प्लान फ्यूचर है, तो अब क्या करें। तो जब आपके मेहमान आ जाते हैं तो फिर वो आपके भी हाल देख के वो आपसे पूछते हैं कि आपका क्या प्रोग्राम है, ये सब कुछ क्या है। तब आप उनको बताते हैं कि कल हम मरी जा रहे हैं, कल हम मरी जा रहे हैं। अगर कल इसमें से निकाल दिया जाए तो मरी जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कब जा रहे हैं। अब मरी जा रहे हैं वो आपका एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में हो सकता है। अब जैसे ही इसमें कल फ्यूचर टाइम ऐड कर दिया तो ये आपका प्लान्ड फ्यूचर बन गया, जो कि आपने प्लानिंग की है और दूसरे को बता रहे हैं। कल हम मरी जा रहे हैं, वहाँ हम 2 दिन रहेंगे। फ़िक्रे के आहर पर क्या है, आपने इसको डिस्कस नहीं करना, बस प्लान्ड फ्यूचर है, वो किसी फॉर्म में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। हम 2 दिन वहाँ पर रहेंगे या 2 दिन वहाँ रह रहे हैं। वहाँ से फिर हम पेशावर जा रहे हैं, पेशावर हम 2 दिन रहेंगे। वहाँ से फिर हम आगे सवात की तरफ जा रहे हैं। तो ये आप प्लान्ड फ्यूचर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपने बताया था। इसी तरह हम उसी प्लान्ड फ्यूचर को गोइंग टू में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 1-2 सेंटेंसेस लिखे हैं कि मैं 2 बजे खाना खाऊँगा। अब ये मेरी प्लानिंग है, मैं 2 बजे खाना खाऊंगा या मैं 2 बजे खाना खाने जा रहा हूँ। नॉर्मली गोइंग टू को देखा गया है कि फॉर्मल जो उसकी ट्रांसलेशन हमारी उर्दू में होती है वो जा रहा है वाली करते हैं। चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपने इसी पे ही रिलाई नहीं करना कि यही इसकी डेफिनेशन है। बस आप ये समझिए कि प्लान्ड फ्यूचर हम अपनी लैंग्वेज में जिस फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे सेंटेंस के एंड पे गा आ रहा है, रहा आ रहा है, या एक और सेंटेंस मैंने 2 बजे खाना खाना है, तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो हैं वो प्लान्ड फ्यूचर के हैं। तो यहाँ पे हम इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे। ये आपका सब्जेक्ट है, बैक जो पार्टन, इसमें मैं ऑक्सिलरी वर्ब भूल गया हूँ, इज़ और एम, ठीक है जी। सब्जेक्ट के बाद इज़ और एम, फिर आपने गोइंग टू लगाना है और फिर वो वर्ब जो इसमें मेन वर्ब है और फिर उसका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 2 बजे खाना खाऊंगा इज़ इक्वल टू मैंने 2 बजे खाना खाना है या मैं 2 बजे खाना खाने जा रहा हूँ। तो हम इसकी ट्रांसलेशन गोइंग टू में करेंगे। आपका सब्जेक्ट है आई के साथ इज़ और एम में से क्या लगता है, आई एम, और इसके बाद आपने गोइंग टू इस्तेमाल करना है, आई एम गोइंग टू, और गोइंग टू के बाद आपको मेन वर्ब चाहिए और मेन वर्ब आपका इसमें क्या है, खाना खाना। आई एम गोइंग टू हैव, कौन सा, दोपहर का, रात का, दोपहर का। आई एम गोइंग टू हैव लंच, आई एम गोइंग टू हैव लंच कितने बजे, एट 2 PM, 2 बजे। तो ये आपका प्लान्ड फ्यूचर हो गया गोइंग टू के साथ। मैं 2 बजे खाना खाऊंगा। एक और सेंटेंस बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मैं 2 बजे मैच खेलूँगा, मैं 2 बजे मैच खेलने जा रहा हूँ, मैंने 2 बजे मैच खेलना है। आई एम गोइंग टू प्ले, ये आपका गोइंग टू हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया। क्या, आई एम गोइंग टू प्ले मैच एट 2 PM, दोपहर के
2 بجے میں نے میچ کھیلنا ہے, میں میچ کھیلنے جا رہا ہوں, یا میں میچ کھیلوں گا. ابھی ہم صرف اس کی بات کرتے ہیں. وی آلسو یوز گوئنگ ٹو فار پلانڈ فیوچر. اس کے لیے میں آپ کو ایک کانورسیشن دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی مزید سمجھ آ جائے کہ گوئنگ ٹو ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں اور اس کی اردو ٹرانسلیشن کیا بنتی ہے اور اس کی اردو سینس کیا بنتی ہے. Look at the screen, the topic is in prison. Prison میں 1-2 بندے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, فلموں میں دیکھا ہوگا. آپ لوگ تو پریزن میں نہیں, اللہ کسی کو بھی نہ لے کے جائے. تو جس کی ضمانت ہو جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے جی تم جب باہر چلے جاؤ گے تو کیا کرو گے. تو باہر جانے سے پہلے اس نے بڑی پلاننگ کی ہوتی ہے, وہ ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر. There is a conversation between Tom and Fred. ٹھیک ہے, یہ سیل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں جیل خانہ ہے. یہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اس کا منہ سوجا ہوا لگ رہا ہے, اس کی ضمانت نہیں ہوئی. یہ خوش ہے بیچارہ, اس کی شاید ضمانت ہو گئی ہے. یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں. Let's check what they are talking about. Tom, well, tomorrow we are going to leave this place. وہ کہتا ہے کل ہم نے یہ والی جگہ چھوڑ دینی ہے. کل ہم نے یہ والی جگہ چھوڑ دینی ہے. ایک ٹرانسلیشن اس کی یہ بنی ہے, کل ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے. دوسری ٹرانسلیشن اس کی یہ بنی ہے, یا کل ہم یہ جگہ چھوڑنے جا رہے ہیں. Now this is up to the situation کہ آپ کس سچویشن میں آپ کون سا سینٹنس استعمال کرتے ہیں. لیکن اس سینٹنس میں پورے کی پوری اس کی سینس کیا بنتی ہے, وہ پلانڈ فیوچر ہے. ابھی انہوں نے بتایا ہے, ڈیسائیڈ کیا, اور کل وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. ٹام کہتا ہے well tomorrow we are going to leave this place. کل ہم نے یہ والی جگہ چھوڑ دینی ہے. Yes, what are you going to do first? اب اس کی ٹرانسلیشن سمجھ لیجئے. تم سب سے پہلے کیا کرو گے. نمبر 1, تم سب سے پہلے کیا کرنے جا رہے ہو, یا تم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے کون سا سینٹنس آپ استعمال کرتے ہیں, تینوں ہی پاسبل ہیں. What you gonna do first, آپ کیا کریں گے. gonna do میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہم going to کو کانٹریکٹ کر کے gonna بھی استعمال کرتے ہیں انفارمل لینگویج میں, فارمل لینگویج میں نہیں. تو سب سے پہلے کیا کرو گے. First, I'm going to rent a big car. سب سے پہلے میں ایک بڑی گاڑی لوں گا. Meet my friend and take her to an expensive restaurant. We're going to have a steak and drink. What about you, Fred? یہ باہر کے ملک کے پروگرام ہیں, ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا ہے, صرف کانورسیشن سے سمجھیے کہ ان کے پلانس کیا ہیں. فریڈ کہتا ہے, اس نے پوچھا کہ تمہارا پروگرام کیا ہے. اس سے لگتا ہے کہ ان دونوں کی ضمانت ہو گئی ہے. فریڈ کہتا ہے my wife's going to meet me outside the prison. میری وائف پریزن کے باہر آئے گی, آ رہی ہے, یا اس نے آنا ہے. Then we're going to have tea with her mother. پھر ہم اس کی اماں کے ساتھ یعنی میری ساس کے ساتھ ہم چائے پئیں گے. چائے پینی ہے یا چائے پینے جا رہے ہیں. All possible translations are correct. With the mom, you're joking. اس کی اماں کے ساتھ پاگل ہو گئے ہو, مذاق کر رہے ہو. فریڈ کیا کہتا ہے, No, I'm not. I'm going to work for my wife's mother. اب میں اپنی بیگم کی جو اماں ہیں ان کے لیے میں کام کروں گا. اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی ٹرانسلیشن اس کی نہیں بن رہی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی استعمال کرنی ہے انشاءاللہ. Tom says again, Really? You're not gonna work for your mother-in-law. تم اپنی mother-in-law کے لیے کام نہیں کرو گے. Yes, she's got a little cafe in London. ہاں کروں گا کیونکہ اس کا لندن میں ایک چھوٹا سا کیفے ہے. ٹام پھر کہتا ہے What you gonna do there? وہاں پہ کیا کرو گے, وہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہو, تم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے. I'm going to wash up. میں کوئی اتنے صفائی کراں گا شاید برتنوں کی. What? Wash up? I'm not going to work. I'm going to have a good time. ٹام کہتا ہے میں تو یہ والا کام نہیں کرنا, میں تو بڑے مزے کراں گا. Fred says, You're lucky. I'm going to rob a bank next week. وہ کہتا ہے تم بڑے لکی ہو, لیکن میں تو اگلے ہفتے بینک کی رابری کروں گا. ہم کہتا ہے کیوں. Because I'm happy in prison. کیونکہ میں پریزن میں ہی خوش ہوں. تو وہ کہتا ہے میں رابری کر کے واپس پھر اتھے ہی آنا, کیونکہ پریزن میں تو بڑے مزے ہیں, آپ کو چائے ملتی ہے, کافی ملتی ہے, پھر میں کار جاواں گا, پھر لڑائیاں وغیرہ ہوں گی, تو اس لیے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. I've seen that. He's going to rob the bank again and going to come back to prison again because he's happy there. Now you have seen that they have their future plans, اور یہ ان کے plans planned ہیں. کیسے planned ہیں, کبھی بیٹھ کے انہوں نے planning کی ہے اور وہ اپنے پارٹنر کو بتا رہے ہیں. ہم اس کو اپنی جو پاکستان میں انگلش گرامرز ہیں قطعی طور پر استعمال نہیں کرتے, کیونکہ یہ پیپر میں نہیں آنی ہوتی ہے. یہ پیپر میں نہیں آنی, لیکن اپنی روزمرہ زندگی میں یہ بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں. Let's learn what that is. Going to ہم
ایسی چیز کے لیے یا ایسے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں which is sure to happen, جو کہ ہونے والا ہوتا ہے, شیورٹی ہوتی ہے آپ کو in the future. going to ہم اس چیز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں. آپ بچے کو کھلا رہے ہوتے ہیں یا آپ نے بچے کو ٹیبل پہ کھڑا کیا ہے اور آپ کو اچانک سے یاد آیا کہ آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہے, آپ کا موبائل فون تھوڑا سا دور کر کے پڑا ہوا ہے, تو آپ کا دوست بھی آپ کے پاس ہی ہے, آپ نے بچہ اس ٹیبل کے اوپر کھڑا کیا ہے جو کہ ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں, اور بچے کو کھڑا کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں دور اپنے موبائل فون کو پکڑنے کے لیے, تو جو پاس آپ کا جو دوست بیٹھا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس بچے کو. غور کیجیے میری بات کو. something is sure to happen, وہ اس بچے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ چلا کے کہتا ہے کہ کاشف اس بچے کو پکڑو. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ گرنے لگا ہے. کیا اس بچے کو وہ دیکھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ گرنے لگا ہے. اس وقت اس سچویشن کو دیکھنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ ایسا ہونے لگا ہے. تو جو فیوچر میں ہمیں ایشورٹی ہے, کیسے ایشورٹی ہے, ہمیں اس کے یہاں کونے تک پہنچ چکا ہے تو ہمیں ایشورٹی اس کی آ جاتی ہے. ہم اپنی طرف سے اس کو ایک قسم کا پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں شور ہی لگ رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ اس کے لیے بھی ہم گوئنگ ٹو استعمال کرتے ہیں. ایک اور مثال میں نے آپ کو یہاں پر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کھڑکی کھولتے ہیں یا آپ کو شور کی آواز آتی ہے, آندھی چل رہی ہے, طوفان چل رہے ہیں, اور اچانک سے پہلے بہت دھوپ تھی اور اچانک سے کیا ہو گیا ہے کہ بادل ہو گئے ہیں. اب آپ کے سامنے یہ چیز ہے اور آپ اس کو دیکھ کے پریڈکٹ کرتے ہیں کہ فیوچر میں ایسا ہوگا. جیسے ہی بادل آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کہتے ہیں یار بادل گرج رہے ہیں, بادل ہو گئے ہیں, آندھی طوفان چل رہی ہے, بارش ہونے لگی ہے. یہ دیکھیے بارش ہونے لگی ہے, تو آپ نے یہ والی جو بات کی ہے وہ آپ نے اس سچویشن کو دیکھنے کے بعد کی ہے کہ بادل گرج رہے ہیں, بارش ہونے لگی ہے. یہ پکی بات ہے کیونکہ آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم گوئنگ ٹو استعمال کرتے ہیں. اٹ از گوئنگ ٹو رین, اٹ از گوئنگ ٹو رین. 5 بجے ابو گھر آ جاتے ہیں. جیسے ہی 5 بجے ہم کہتے ہیں اٹس 5 o'clock, my father is gonna come, my father is going to come, okay, our father is going to come, our dad is going to come. وہ آنے لگے ہیں یا آ رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہم something which is sure to happen in the future we also use going to, right? اس کے علاوہ ہم فیوچر پریڈکشن اور اوپینین جو کہ ہم پریزنٹ پروگریسو میں بھی پڑھ چکے ہیں اور فیوچر انڈیفینٹ میں بھی پڑھ چکے ہیں. یہ اوپینین اور پریڈکشن کو بھی ہم گوئنگ ٹو میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کا اوپینین ہے which is that you are going to tell the person you are talking with, okay, اپنا اوپینین بتائیں گے یا پریڈکشن کے بارے میں. For example, you are watching a cricket match, you are watching a football match, you are watching a hockey match, and you are predicting the match, and you say I think, میرے خیال میں, I think Pakistan will win the match, I think Pakistan is winning the match. اور اس کا تیسرا طریقہ I think Pakistan is going to win the match. You see this? تو یہاں پہ ہم اپنا اوپینین دے رہے ہیں which is sure to happen in the future, going to happen in the future, کہ پاکستان میچ جیت جائے گا, پاکستان نے میچ جیت جانا ہے یا پاکستان میچ جیت رہا ہے. کوئی بھی ٹرانسلیشن جو پاسبل ہے وہ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. Now you've seen that going to we use for planned future, something which is sure to happen in the future, and we also going to for opinion and prediction. Now what you're going to have to do is you tell your partner your planned future کہ آپ کلاس کے بعد کیا کریں گے, آپ سال بعد کیا کریں گے, آپ سنڈے کو کیا کریں گے, سیٹرڈے کو کیا کریں گے, ویکینڈ پہ کیا کریں گے, عید والے دن کیا کریں گے, چاند والے دن کیا کریں گے, اور آپ گوئنگ ٹو استعمال کریں گے اور V1. Alright, اپنی ایکسرسائز کمپلیٹ کیجیے. Now that's all from going to. I hope that you have enjoyed the video. If you have enjoyed the video, do share it with your brothers and sisters and with your friends and relatives so that they can learn it too. Okay, if you want to have more videos on English grammar, do leave us your comments in the comments department. Inshallah we shall make videos and soon get it uploaded. Thanks very much indeed. Jazakallah khair. Kashif Mahmood کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Keep watching ELC. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.